الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے متعلق کی بات کی تھی۔ فرمایا ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں اور ان کی امیدیں بہت بڑی ہیں۔ ان کی امیدیں کیا ہیں؟ وہ کہا کرتے تھے وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ ہم اللہ کی اولاد ہیں، یہود و نصارہ، ہم کبھی بھی جہنم میں نہیں جائیں گے، اور اگر کوئی معاملہ بنا بھی تو چند دنوں کے لیے ہم جائیں گے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کرتے تھے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، جنت میں یہود و نصارہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جائے گا۔ تو یہ ان کی آرزویں تھیں، گمان کیا کرتے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ قرآن یہ کہ تورات کے اندر کیا کچھ لکھا ہوا ہے۔ فرمایا انہوں نے اس تورات کے اندر تحریف کر دی، اپنے ہاتھوں سے مسائل کو اخذ یعنی نقل کیا اور ختم کیا۔ ہلاکت ہے ان کے لیے جو انہوں نے اس کے اندر اضافہ کیا، جو اس کے اندر کمی کی اور جو اس سے کمایا، اور کہنے لگے کہ ہم چند دن جہنم کے اندر ٹھہریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ان سے پوچھئے کہ انہوں نے اللہ سے عہد لے رکھا ہے؟ اگر تو عہد لے رکھا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں لے رکھا تو پھر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لے آؤ۔ بلا من کسب، کیوں نہیں جس نے کوئی بھی برائی کی ہوگی اس کو وہ برائی چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوگی، اور جو جس کو برائی نے گھیر لیا ہوگا وہ جہنم کے اندر ہمیشہ رہے گا۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے ایمان کو قبول کیا، عمل صالح کیے، یہ لوگ جنت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، یہ اسی جنت کے اندر انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 35 ہے اور آیت نمبر 83 ہے۔ آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین اس حوالے سے بات کریں گے کہ جو بار بار ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، انہوں نے پختہ وعدہ کرنے کے بعد اس کو توڑ دیا۔ اب اللہ رب العالمین اس کی وضاحت فرمانے لگے ہیں وہ وعدہ کیا کیا تھا، انہوں نے کس بات کے اوپر عہد کیا تھا کہ اللہ ہم یہ کام کریں گے، یہ کام نہیں کریں گے۔ اس کی تفصیل میرا رب آج بیان کریں گے، مزید بات سبق کے اندر ہوگی۔ فرمایا وَإِذْ، اور جب، اخذنا، ہم نے پکڑا، میثاقا، پختہ وعدہ، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے۔ وہ پہلا وعدہ کیا تھا؟ اس میں لا تعبدون الا اللہ، کہ نہیں تم عبادت کرو گے الا اللہ، سوائے اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ سجدہ کرنا ہے تو صرف ایک اللہ کو، جھکنا ہے تو صرف ایک اللہ کے سامنے، نظر و نیاز مانی جائے گی تو صرف ایک اللہ کے سامنے، دعا کی جائے گی تو صرف ایک اللہ کے سامنے۔ ہم نماز کے اندر بھی یہی بات کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ گویا کہ بھائیو یہ میری بات یاد رکھیے، جو انسان اللہ رب العالمین کے لیے جو لازم ہے کام اگر کسی غیر اللہ کے لیے کرے گا تو یہ انسان شرک کرے گا، اور شرک کرنے کے والے کے متعلق میرے رب کا اعلان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میں شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ دوسرے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ تو میں نے ان کو کہا تھا لا تعبدون الا اللہ، تم نے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اب دیکھیں یہ قوم کیسی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے 9ویں پارے کے اندر یہ ساری وضاحت مزید آئے گی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پانی کو عبور کر کے چلے گئے نا، تو آگے جا کے دیکھا ایک قوم درخت کی یا بت کی عبادت کر رہی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا رب بنا جو ہمیں سامنے نظر آئے، ہم اس کو سجدہ کریں، ہمیں پتہ ہو کہ اس کی ہم نے عبادت کرنی ہے، اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ ہمیں نظر ہی نہیں آتا۔ یعنی ان کے ذہن کے اندر یہ بات بالکل نہیں تھی کہ جس ذات نے ان کی اتنی ہیلپ کی ہے، ان کی مدد کی ہے، ان کو ظلم و ستم سے نجات دی ہے،
اس اللہ کی ہمیں عبادت کرنی چاہیے تھی، نہ جا کے ان چیزوں کی عبادت کرنی چاہیے تھی۔ تو فرمایا لا تعبدون الا اللہ، نہیں تم عبادت کرو گے مگر اکیلے اللہ کی۔ اور یہ بات یاد رکھیے ہر امت کے اندر، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے جس امت میں بھی نبی بھیجا ہے ہم نے یہی حکم جاری کیا تھا کہ عبادت کرنی ہے تو صرف ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ دوسری بات وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے۔ جو تمہارے والدین ہیں ان کی خدمت، ان کی اتباع، ان کی پیروی، ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے ہاں کون سا عمل بہترین ہے، اللہ کو پسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا فرمایا وقت الصلاۃ، نماز کو اس کے وقت کے اندر ادا کرنا، بر الوالدین، والدین کے ساتھ احسان کرنا، نیکی کرنا، ثم اس کے بعد فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ یہاں ایک ضروری بات یہ سمجھ لیجئے، جہاں بھی میرے رب نے والدین کے متعلق بات کی ہے وہاں اللہ رب العالمین نے پہلے اپنے متعلق حکم دیا ہے، پھر ساتھ ہی والدین کے متعلق حکم دے دیا۔ یہ پہلا پارہ ہے۔ 15ویں پارے کے اندر بھی اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت ہوگی تو صرف ایک اللہ کی، اور تم نے اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ فرمایا انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو، إِلَيَّ الْمَصِيرُ، تم نے میری طرف لوٹ کے آنا ہے۔ تو فرمایا دوسری بات ہم نے ان کو یہ کہی تھی کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، وَذِي الْقُرْبَىٰ، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے، ان کے ساتھ بھی اچھے سلوک کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر اور اس کی عمر دراز ہو، اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، رشتہ داریوں کو نبھائے، رشتہ داریوں کو اچھے طریقے سے چلائے۔ ایک بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتائیے جس کے ساتھ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ فرمایا نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، اور ساتھ فرمایا رشتہ داریوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ تو یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، یہ بڑا افضل عمل ہے۔ تو فرمایا وذی القربیٰ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کرو، اچھا سلوک کرو، والیتامیٰ، اور یتیموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یتیم کے ساتھ بے رخی نہ اختیار کرو، اس سے دور نہ ہٹ جاؤ، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سوال کرنے والے کو دھکے نہ دو۔ یہ بڑا ہی افضل عمل ہے میرے بھائیو، یہ بات یاد رکھیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا کے اندر یتیم کی کفالت کرتا ہے، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، اور یتیمی اس وقت ہے جب تک وہ بلوغت کو نہیں پہنچ جاتا، جس کا باپ اس دنیا سے چلا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا کے اندر اس کی کفالت کرتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، میں اور وہ جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے۔ یہ بہت بڑا عمل ہے، کسی بیچارے غریب کے سر کے اوپر، یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ رکھنا، اس کے لیے تعاون کرنا، اس کی خدمت کرنا، اس کے ساتھ چلنا، یہ میرے رب کو یہ معاملہ بڑا ہی پسند ہے۔ اور جو نہیں کرتا یا یتیم کے اوپر ظلم اور زیادتی کرتا ہے، ایک حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ 3 عمل کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا، اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ یتیم کو بلوغت سے پہلے، شعور سے پہلے اس کا مال اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے اور وہ مال کو ضائع کر بیٹھتا ہے، اللہ اس بندے کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ تو اس لیے یہ بہت بڑا اجر ہے، اللہ ہم سب کو اس کے اوپر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمائے والمساکین، مسکینوں کے ساتھ بھی احسان کرو، اچھا سلوک کرو، مسکینوں کے ساتھ بھی چلو۔ مسکین ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ یتیم وہ ہوتا ہے جس کا باپ فوت ہو جائے، اور مسکین وہ ہوتا ہے جس کی ماں فوت ہو جائے۔ اور نہیں میرے بھائی، یہ نہیں ہے، مسکین وہ ہے
جو کماتا تو ہے، محنت مزدوری تو کرتا ہے، لیکن اس بیچارے کی پوری نہیں پڑتی، دیہڑی لگاتا ہے، کام کرتا ہے، فارغ نہیں بیٹھتا، لیکن بیچارے کو پورا ہی نہیں آتا معاملہ، یہ مسکین ہے۔ فرمایا اس کے ساتھ بھی احسان کرو، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اس کے ساتھ بھی تعاون کرو، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے لیے اچھی بات کہو، اچھی بات کہو۔ اچھی بات سے مراد کیا ہے؟ کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دو اور برائی سے لوگوں کو روکو، یہ بہت اچھی بات ہے۔ فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ خوش مزاجی کے ساتھ ایک دوسرے کو ملنا۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے ہوئے مجھے ملے۔ اگلا کہے میرے ساتھ، آپ جس صحابی کے متعلق بھی پڑھیں گے وہ صحابی کا یہی فرمان ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ایسے ملے کہ جس طرح میرے ساتھ ہی بس اس طرح کرتے ہیں، ایسی خوش طبی والا معاملہ ہونا چاہیے۔ فرمایا عائشہ جس کے اندر نرمی ہوتی ہے نا، اللہ رب العالمین اس کو خوشگوار بنا دیتا ہے، اور جس کے اندر نرمی نہیں نہ ہوتی اللہ رب العالمین اس کو بدصورت کر دیتا ہے، اس کے نزدیک کوئی بھی نہیں آتا۔ نرمی اختیار کرنے والے کے ساتھ لوگ محبت کرتے ہیں، اور سختی کرنے والے سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ تو فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا چاہیے۔ فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، یہ بھی ان کو کہا گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے جب نبی علیہ السلام ملے تھے نا معراج کی رات، فرمایا کتنی نمازیں ملی ہیں؟ فرمایا 50۔ فرمایا نہیں پڑھی جائیں گی، واپس جائیے، میری امت کے اوپر 2 نمازیں فرض تھی، وہ 2 نہیں پڑھتی تھی تو آپ کی امت 50 نمازیں کیسے پڑھے گی؟ پھر اللہ رب العالمین نے کمی کرتے ہوئے 5 رہنے دی۔ فرمایا میرے ہاں بات کو بدلا نہیں جاتا، پڑھے گی آپ کی امت 5 ہی، لیکن ثواب 50 کا ملے گا انشاءاللہ۔ تو فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، 2 نمازیں، نماز کی پابندی کرو، ہم نے ان کو کہا تھا نماز کی پابندی کرو، نماز پڑھو۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض تھی، وہ کس طرح؟ جس طرح ہمارے اوپر ہے، صاحب نصاب ہو جائے اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ فرمایا ثم، پھر تولیتم، تم پھر گئے، الا، مگر قلیلاً، تھوڑوں نے بات کو اوپر عمل کیا، اور زیادہ تم میں سے اس بات سے دور ہو گئے، انہوں نے اس حکم کو ماننے کی بجائے اس کے اندر انکار کر دیا، اپنی مرضی اور اپنی منمانی کی۔ فرمایا الا قلیلا منکم، مگر تم میں سے تھوڑے اس بات کے اوپر عمل کرنے والے تھے، وانتم معرضون، اور تم میرے فرمان سے اعراض کرنے والے تھے، منہ پھیرنے والے تھے۔ حالانکہ میں رب العالمین کی طرف سے یہ پیغام تھا، تورات اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب تھی، لیکن تم نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ آگے دوسری ایک بات شروع ہو رہی ہے، وہ بھی عہد کے لحاظ سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو کہا تھا کہ کسی کو تم نے قتل نہیں کرنا، کسی کے ساتھ لڑائی نہیں جھگڑا نہیں کرنا، کسی کا خون نہیں بہانا، اور دوسرا کسی کو ظلم زیادتی کرتے اس کو گھر سے نکالنا بھی نہیں، اور اس کے ساز و سامان کے اوپر قبضہ بھی نہیں کرنا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذْ، اور جب أَخَذْنَا، ہم نے پکڑا، مِيثَاقَكُمْ، تم سے پختہ وعدہ، کیا وعدہ تھا؟ لا تسفکون، نہیں تم بہاؤ گے، دماءکم، اپنوں کا خون نہیں کرنا، ولا تخرجون، اور نہ ہی تم نکالو گے، انفسکم، اپنے لوگوں کو، اپنی قوم کو، من دیارکم، ان کے گھروں سے، تم نے ان کو گھروں سے بھی نہیں نکالنا۔ ثم اقررتم، تم نے کہا ٹھیک ہے جی، تم نے اقرار کر لیا، وانتم تشہدون، اور تم گواہ بھی تھے، تمہیں پتہ بھی تھا، تم سب کچھ جانتے تھے۔ اب اللہ رب العالمین اسی کی وضاحت اگلی آیت میں کرنے لگے ہیں، وہ کیا معاملہ تھا؟ فرمایا ثم، پھر، انتم، تم، ہؤلائی، وہی ہو، تقتلون، تم قتل کرتے تھے، انفسکم، اپنے ہی لوگوں کو، اپنی ہی قوم کے لوگوں کو، وتخرجون، اور تم ان کو نکالتے تھے، فریقاً، ایک فریق کو، منکم، تم میں سے، من دیارہم، ان کے گھروں سے، تم ان کے گھروں سے ان کو باہر نکال دیتے تھے، تظاہرون،
تم مدد کرتے تھے علیہم ان کے خلاف جن کو گھروں سے نکالا ہے، بالاثم گناہ کے اوپر، والعدوان اور ظلم و زیادتی کرتے ہوئے۔ اصل میں یہ یہودی، یہ تین قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، یہ آپس میں ایک دوسرے کے حلیف ہوتے تھے۔ حلیف کا مطلب یہ ہے کہ یاری دوستی ہے، ہمارے اوپر حملہ ہوگا تو تم نے ہمارا ساتھ دے کے ہمارے ساتھ مل کے ہم نے دوسروں کے اوپر حملہ کرنا ہے۔ اگر کوئی بھی ہمارے ساتھ کوئی بات کرے گا ہم مل کے اس کا جواب دیں گے۔ اب ہوتا یوں تھا کہ اللہ رب العالمین نے خون کرنا، قتل کرنا حرام قرار دیا تھا، نہیں لڑنا، یہ کام نہیں کرنا۔ اب ہوتا کیا تھا، لڑائی ہو گئی، لڑائی کے اندر کچھ قتل ہو جاتے اور کچھ لوگ پکڑے جاتے، ان کو قید کر لیا جاتا۔ اب تورات کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر ایسا مسئلہ بن جائے تو فدیہ دے کے تم نے ان لوگوں کو چھڑا لینا ہے۔ اب ہوتا کیا تھا، لڑائی تو لڑ لیتے تھے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے فدیہ لے کے لوگوں سے قیدیوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ اس حوالے سے کہتا ہے وَإِن يَأْتُوكُمْ، اور اگر آتے تمہارے پاس اسارا قیدی، تفادوہم، تو تم فدیہ دے کے ان کو چھوڑ دیتے، وَهُوَ مُحَرَّمٌ، حالانکہ حرام تھا یہ کام، علیکم تمہارے اوپر، اخراجہم، ان کا نکالنا۔ یہ پہلا کام ہی حرام کا تم نے یہ کیا ہے کہ تم نے ان کو گھروں سے نکال دیا، یہ تم نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ اب اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے دوسرا اللہ کا حکم مانتے ہوئے کیا کہتے ہیں، تو فادوہم، فدیہ دو، اپنے قیدی چھڑا لو۔ وہ کہتے نہیں، کہتے تو رات کے اندر نہیں لکھا ہوا، کتاب کے اندر پڑھو گا۔ اللہ رب العالمین اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم ایمان لے کے آتے ہو کتاب کے بعد حصے پر، وتکفرون ببعض، اور بعض کا تم انکار کرتے ہو۔ جس طرح آج کے ہم اس دور کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ اپنی مرضی سے جو مسئلہ پسند آئے اس کو لے لو اور جو پسند نہ آئے اس کو چھوڑ دو، یہ کھلا تضاد ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض باتوں کو تم مان لیتے ہو اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو۔ یہ جی میرے مسلک کے مطابق نہیں، میری کہنے کے کیا کہ ہمارے جو قاری صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، ہمارے جو پیر صاحب ہیں، ہمارے جو امام ہیں، ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں، ہمارا اس معاملے میں کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہے، ہم تو وہ کریں گے جو ہمیں کسی نے بتلایا ہے۔ اللہ کی کتاب جو کہتی ہے کہتی رہے، نبی علیہ السلام کا فرمان جو کہتا ہے کہتا رہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مومنو تم بھی افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، جس طرح یہودیوں کا معاملہ تھا، وہ بعض باتوں کو قرآن کی اپنی کتاب کی مان لیتے تھے اور بعض کا انکار کر دیتے تھے، تو اہل ایمان کے اندر بھی یہ بیماری آ چکی ہے کہ اپنی مطلب کے مطابق جو کام آتا ہے اس کو مان لیتے ہیں، جو اپنے خلاف آتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ کلہم، پوری کتاب کے اوپر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ قالوا سمعنا واطعنا، ایک مومن اور عقیدہ توحید والا انسان کہتا ہے سمعنا واطعنا، اللہ ہم نے سن بھی لیا اور ہم نے اس کو مان بھی لیا۔ تو فرمایا فما جزاؤ، یہ بات یاد رکھو، جس نے آدھی کتاب کے اوپر ایمان رکھا اور آدھی کا انکار کیا، فرمایا جزاؤ، پس اس کی جزا، من یفعل ذالک، جو کرے گا شخص یہ کام، منکم تم میں سے، الا مگر، خزی، اس کے لیے رسوائی ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، ویوم القیامتی، اور قیامت والے دن، یردون، وہ لٹایا جائے گا، الی اشد العذاب، سخت ترین عذاب کی طرف۔ اللہ اکبر، وہ سخت ترین عذاب جہنم کی صورت میں ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں میں ایسے بندے کو دنیا میں بھی ذلیل کر دوں گا، رسوا کر دوں گا، نقصان اٹھانے والا ہوگا، اور کل قیامت والے دن میں اس لعنتی انسان کو جہنم کے اندر گرا دوں گا۔ فرمایا یردون، وہ لٹائے جائیں گے، الی اشد العذاب، سخت ترین عذاب کی طرف، وما اللہ، اور نہیں ہے اللہ، بغافل، غافل، عما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، اللہ
اس چیزوں کو پوری طرح دیکھ رہا ہے، باخبر ہے، اللہ سے کوئی بات بھی مخفی نہیں ہے۔ آخری بات فرمایا اولئک الذین اشتروا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، بالآخرتی، آخرت کے بدلے۔ انہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دیا، آخرت کو بھلا دیا۔ اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کی زندگی کے پیچھے بھاگتے ہو، میں اللہ رب العالمین فرماتا ہوں والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو فرمایا انہوں نے خریدا دنیا کی زندگی کو بالآخرہ، بدلے آخرت کے، فلا یخفف، بس نہیں ہلکا ہوگا، عنہم العذاب، ان کے اوپر عذاب، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی یہ مدد کیے جائیں گے۔ جہنم کی آگ ٹھنڈی نہیں پڑے گی، جہنم کی آگ ان کو مہلت نہیں دے گی، وہ ان کو زیادہ عذاب کی طرف دھکیل دیا جائے گا، ان کو سختی کی طرف دھکیل دیا جائے گا، اور وہ اتنی سخت ہوگی، فرمایا یا لیتنی کنت ترابا، اس دن کافر بھی بول اٹھے گا کہ اللہ ہائے کاش تو نے مجھے انسان نہ بنایا ہوتا، میں ہمیشہ کے لیے مٹی ہی ہوتا، آج اس سخت ترین عذاب کے اندر مجھے نہ گرایا جاتا۔ تو یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل سے جو وعدہ لیا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی، یتیموں کے ساتھ بھی، مساکین کے ساتھ بھی۔ تو اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ان کو حکم تھا وہی حکم ہمارے لیے ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔